علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نام مضمون اردو عنوان، آج کا عنوان ہے درد کا مارا افسانے کا خلاصہ۔ یعنی آج ہم اس افسانے کا خلاصہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ لڑکی تیسری بار سمجھو کے دکان کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو سمجھو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، اور یہی مسکراہٹ اداسی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جسے دکان کے اندر اخروٹ کی لکڑی کی منقش تپائی پر کھڑا نقلی چیتے کا بچہ اپنی ماں کے انتظار میں خوشی اور اداسی کے لمحے گن رہا ہے۔ اس ہمدردی نے سمجھو کے دل میں عجیب کیفیت پیدا کی۔ بنڈ پر سمجھو کی دکان بہت پرانی تھی، جب انگریز حاکم سری نگر کے قلب میں نئے سازوں سے کشمیریوں کا استحصال کر کے مغربی تہذیب کی طرف راغب کرتے تھے، تب سے سمد اینڈ سنز فریڈز اینڈ ٹیکسٹائلسٹ کی دکان سے ملبوسات کے علاوہ مردہ جانوروں کی کھالوں میں نیا جسم فٹ کر کے ملتا ہے۔ یہ فن سمجھو نے اپنے باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ رمضان جو ان پڑھ ہونے کے باوجود فنکارانہ صلاحیت رکھتا تھا، اور ایک انگریز کپتان نے خوش ہو کر یہ سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ اگر رمضان جو لندن میں ہوتا تو سر کا خطاب حاصل کرتا، جارج ششم سے سر کا خطاب دیتا۔ وقت گزرنے کے بعد سمجھو نے اپنے باپ سے سیکھے ہوئے ہنر سے اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا۔ سمجھو کی یہ بات بھی مشہور تھی کہ ایک کرنل کی بیٹی نے اس کے ہنر کو دیکھ کر اس کے میلے ہاتھوں کو چوما تھا، یعنی چٹاک سے بوسہ مارا تھا۔ سمجھو اسماعیل جو کا کاریگر تھا، یعنی اس کے پاس ملازمت کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ مہنگائی اور ماں کی بیماری نے یہ ملازمت چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب وہ مال خود بنانے لگا اور دکانداروں اور گھگری بل کے ہاؤس بوٹوں میں رہنے والے انگریزوں کو بیچتا رہا۔ ملک آزاد ہونے سے پہلے ایک انگریز کی شکار بیٹری کی دکان سمجھو کو حاصل ہو گئی، اور جلد ہی سمر اینڈ سنز فریڈز اینڈ ٹیکسٹائلسٹ کا بورڈ کے نام سے یہ دکان مشہور ہوا۔ یعنی سمجھو کا دکان اس بورڈ کے نام سے مشہور ہوا، سمر اینڈ سنز فریڈز اینڈ ٹیکسٹائلسٹ۔ یہ بورڈ ابھی بھی اتنا مشہور ہے کہ ہر آنے والا سیاح سری نگر میں اس کی تلاش کرتا ہے۔ سمجھو اپنی محنت اور ہنر سے بڑا امیر بن گیا تھا۔ لڑکی کے بار آنے سے سمجھو اپنے پرانے خیالوں میں گم ہو جاتا ہے۔ اسے تنگ دستی اور غربت کے حالات یاد آتے ہیں۔ سمجھو نے حالات بگڑتے اور سنورتے دیکھے تھے، اس لیے اس لڑکی کو دیکھ کر اپنے بیتے ہوئے لمحے یاد آتے ہیں، کیونکہ سمجھو کو اپنا آبائی مکان بھی جل کر راکھ ہو گیا تھا، اور اس کی ماں کو شاہی بیماری بھی ہوئی تھی، اور گھر میں غربت بھی تھی۔ اب کی بار لڑکی نے چیتے کے بچے کا دام پوچھا۔ سمجھو نے جواب دیا صرف 2780، اور لڑکی خاموش ہو کے چلی گئی۔ سمجھو نماز کا پابند تھا، اور اب اس کے پاس عیش و عشرت کا ہر ایک سامان موجود تھا۔ ہمدردی اور پرانی یادوں کو ذہن میں آنا سمجھو کو صرف لاگت کی قیمت پر یہ نکلی ٹائیگر کا بچہ بیچنے پر اکسانے لگتا ہے۔ لڑکی ایک بار پھر دکان کے اندر داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے، یہ ٹائیگر مجھے لائک کرتا ہے، یہ ٹائیگر کا بچہ مجھے بہت پسند آتا ہے۔ سمجھو مسکراتے
تے ہوئے جواب دیتا ہے کہ بی بی میں اسے کاسٹ پرائس یعنی قیمت خرید پر آپ کو دوں گا، یعنی کہ جتنا اس میں میٹیریل کا قیمت آیا ہے اسی قیمت پر میں آپ کو دوں گا، خالی 1780 روپے۔ لڑکی نے کہا قیمت میں ایک دم اس قدر کمی، میں 500 دوں گی، لینا ہے تو بات کرو۔ سمجھو ان الفاظ کی تلخی کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہمدردی اور نیک نیتی کے باوجود اتنا بڑا الزام کہ آپ جعلسازی کے دام لگاتے ہو۔ جذبات میں آ کر سمجھو اس کاغذ کے ٹکڑے کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے جس پر اس نے نکلی چیتے کے بچے کی لاگت کا حساب لکھا تھا، اور وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ ایک جست میں یہ چیتے کا بچہ اس کے سینے پر سوار ہو کر اپنے تیز نوکلے دانت اس کی شہ رگ میں پیوست کر کے اس کا کام تمام کر دے گا۔ شکریہ۔